ہمارے ہاں بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ جادو ٹونا کرنا، یا ہمارے یہاں آج کل اس کو تعویذ کرنا کہتے ہیں، دم درود کرنا کہتے ہیں، تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تعویذ گلے میں لٹکانا بھی ہوتا ہے، بازو پہ باندھنا بھی ہوتا ہے، اور کچھ دوسرے انداز سے پہننا بھی ہوتے ہیں، کوئی سر پہ گھماتے بھی ہیں، یعنی مختلف قسم کے ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ تو ان کی کہاں تک اجازت ہے؟ لوگ یہ کرتے بھی ہیں اور کسی کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے فائدہ نہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک وضاحت کے ساتھ ہدایت ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم زمانے جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے تو یہ دم درود کیا کرتے تھے، یہ دم وغیرہ کرتے تھے، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی طرف سے کیا ہدایت ہے، کیا اجازت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک کسی دم وغیرہ کے اندر شرک یا بات، ناجائز بات، غلط بات نہیں ہے تو اس وقت اس کی اجازت ہے، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ دم کر دیں، تو یہ میں بطور مثال کے کہہ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جب تک کوئی غلط بات نہیں ہے تو پھر اجازت ہے۔ اب اس چیز کو آپ فالو کریں ہر جگہ پہ، چاہے وہ کاغذ پہ تعویذ لکھا ہوا ہے، چاہے وہ آپ بازو کے اندر باندھ رہے ہیں، چاہے وہ گلے کے اندر لٹکا رہے ہیں، اگر کوئی اچھی چیز لکھی ہوئی ہے، ناجائز نہیں ہے، غلط طریقہ کار نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے یا حدیث مبارکہ کے کچھ الفاظ ہیں، یا کوئی تجربہ بھی ہے خاص طور پر، اس کے اندر بھی کوئی شرک کا لفظ نہیں ہے، جس طرح یہ صحابی پوچھ رہے ہیں، تو ان کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے خواہ کا ان کو ناجائز یا حرام کہنا یہ بھی نہیں، کیونکہ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے اس طرح کا عمل کیا تو خیر ہو گئی، شفا مل گئی۔ تو قرآن شفا بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، سینوں کی باتوں کو بھی ختم کرتا ہے، اخلاقیات کو اپنانے کی راستہ دکھاتا ہے انسان کو۔ تو اس لیے ناجائز تعویذات سے منع کریں اور غلط لوگوں سے لینے سے بھی رک جائیں۔ ہماری خواتین جو ہے غیرہ کے بعد جو جا کے برقعے پہن کے پہنچ جاتی ہیں اور لائنوں میں لگ جاتی ہیں، بندوں کو باہر کھڑے خود پہنچ جاتی ہیں، ایک تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ غیر مرد کے سامنے اکیلی جا کے بیٹھنا، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر ہر بندے کا اخلاق جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا، مردوں کے ساتھ جائیں، وہاں پہ آپ اپنی عرضی جو ہے وہ پیش کریں، اپنی گزارش پہ یہ مسئلہ ہے ہمارا، اگر وہ شریعت کا پابند انسان ہے تو اس سے یہ چیزیں لے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اپنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی ہر غیرہ کے بعد جس کا کام چل پڑے اسی کے پاس چلے جانا، اس سے بھی شریعت روکتی ہے، کیونکہ شفا تو من جانب اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے شفا آنی ہے، کوئی انسان تو نہیں دے سکتا۔ جب اللہ نے شفا دینی ہے تو طریقہ بھی اسی کا اختیار کرنا چاہیے۔